بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کے فضائل۔ سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے۔ اس کی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامیم والی 3 سورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مستحجبات میں 3 سورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک جامع سورت سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزلہ سکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ سننے ابی داؤد 1399۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گے تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ ان کے معبود ان سے اظہار براءت کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عادت نہیں کیا تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ یونس میں مزید فرمایا گیا اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ اسبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہو تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بھی لا کر دکھائے۔ سورہ یونس میں کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں چلتے ہیں، قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیجئے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔